سیریس ایلیگیشنز ہیں. گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، جبکہ یہی الزام ماضی میں مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے تحریک انصاف پہ. کیا دونوں الزاموں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا صرف ایک کی ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، الزامات تو جو بھی لگاتا ہے نا، جس کے اوپر یعنی کہ جو انسان سہتا ہے، جو انسان بھگتتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے، اس کی سچائی گہرائی کو ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. اب 2 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے، وہ تو زبان زد عام ہے. کون سا بند دروازوں کے پیچھے کوئی خواتین کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس تھوڑی ہو رہی ہے. یہ تو ساری دنیا نے، انٹرنیشنل رپورٹنگ ایجنسی کی، آپ سارے میڈیا نے دکھایا ہے کہ چاہے ویمن ڈے ہو، چاہے پاکستان کے اندر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو، چاہے خواتین اپنی ریلی میں جا رہی ہوں، انفارچونیٹلی یا پاکستان کا یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو، اس کے اوپر ایسے دھاوا بول دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ شاید ساتھ والے ہمسایہ ملک کا جھنڈا ہے، یا لگتا ہے کوئی شجر ممنوعہ ہے. خواتین کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج کیا، جس طرح کے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح ابھی تک خواتین جیلوں کے اندر کسی کیسز کا پتہ نہیں، کسی انویسٹیگیشن کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تو اوپن سٹوری اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی. وہاں پہ خان صاحب کو جھکانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا نا، خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا کہ میں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے، پاکستان کے لیے ہوں گے. انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، انہوں نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، فلسطین کا مقدمہ لڑا، سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا. کیا ہوا اس کے بعد؟ رجیم چینج کر دی گئی. ایک بہت جو عوام کی ووٹ سے 1,70,00,000 ووٹ جو لے کر آئی تھی، اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. اس کے ان کو خود 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی. پھر ان کی بیگم صاحبہ کو کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ آج اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے کہ اب جو موجودہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خبریں کافی دیر سے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک خاتون جو کہ پردہ دار خاتون ہے، آپ نے ان کی پرائیویسی کو انویٹ کیا ہوا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک پردہ خاتون کو آپ نے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. دوسرا، ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یا ان کے صحت کے معاملات ہیں، وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیشن کروا لیں، نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن. وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، ہمیں بھی نہیں ملنے دیا جاتا، خان صاحب سے بھی ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. وہاں پہ ایک جو کہتے ہیں نا، ایک فورس لگی ہوئی ہے یا ایک سائیڈ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جھکانا ہے. تو بشرا بی بی کو نقصان دے کے یا بشرا بی بی کو زہر دے کے یا بشرا بی بی کو تکلیف دے کے خان صاحب کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو یہ سلسلہ اس لیے بند ہو جانا چاہیے. میں آج سائفر کیس سے آ رہی تھی، میں آج سائفر کیس سننے کے لیے گئی تھی. شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بیمار خاتون وہ بیٹھی ہوئی تھی. اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی فیملی کے اوپر جو گزرتی ہوگی. میں تو چلو پولیٹیکل خاتون ہوں. کل میں اے ٹی سی کی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. واحد پنڈی میں میر صاحب، پنڈی کے اے ٹی سی کورٹ کے اندر میرے اوپر 14 دہشت گردی کی FIR تھی. مطلب مجھے صرف پنڈی ڈویژن کے اندر 14 میرے اوپر جو ہے دہشت گردی کی FIR تھی. میں جبکہ 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی. یہ میں صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہی ہوں. ابھی گجرانوالہ رہتا ہے، ابھی فیصل آباد رہتا ہے، ابھی لاہور رہتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں نے بگتا دیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں؟ 43 کیسز ہیں. اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے اوپر کیسز نہ ہوں. میں نے آج تک زندگی میں اشارہ نہیں توڑا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی جو ہے وہ قانون کا ساتھ جو ہے وہ میں نے کبھی قانون کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن 10 مہینے کے اندر میں IDP بھی بن گئی، میں مفرور بھی بن گئی، میں دہشت گرد بھی بن گئی، میں غدار بھی بن گئی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سارے پرچے ختم ہو گئے تو گائے چوری تک کے بھی پرچے میرے اوپر ڈالے گئے. تو میں صرف میرا پوائنٹ یہ کہ میر صاحب خان صاحب کی زندگی کو بھی، بشرا بیگم صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. ایون میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، صنم جاوید کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، عالیہ حمزہ کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. عید آ رہی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جن خواتین کو آپ ٹارچر کرتے ہیں، فریولس کیسز کے اندر کرتے ہیں، ان خواتین کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ان کو کچھ اندازہ ہے؟ تو اگر ان کی حکومت کہہ رہی تھی یا ہم کہہ رہے تھے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، آخر تو پتہ چلنا ہی چاہیے کہ کون سیاستدانوں کو فکس کرتا ہے، کون سزائیں دیتا ہے. میرے سوال ہے، ابھی آپ ان کے پاس جائیں گے، آج ان کو پتہ ہے سینٹ کا وہ ہوا نا، الیکشن ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے جو بغیر الیکشن کے ڈائریکٹلی ان اپوز جو ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جماعت نے ان کو ووٹ دیں. یہ ذرا کیا میاں جاوید لطیف کی اپنی پارٹی میں سے سینیٹر جگہ نہیں تھی؟ کیا یہ اپنے پارٹی کے ورکر نہیں ہیں کہ اپنی پارٹی میں یہ جیت کے آ جاتے ہیں؟ ہار گئے نا میدان میں، گریس کے ساتھ، چلو اپنے میدان میں اپنی ہار انہوں نے ایکسیپٹ کر لی.
لیکن کیا پارٹی میں پی سی بی کا چیئرمین بھی آپ نے ایک شخص کو بنانا ہے؟ اور سب سے پہلے قانون کے سوال میں آپ کو ہونے چاہیے ایک منٹ آپ نے سوال کیا تو ان کا جواب تو لے لیں. ایک وزیر اعلیٰ ہے، نگران وزیر اعلیٰ، ڈائریکٹ سینیٹر بھی بن گیا، کابینہ کا حصہ بھی بن گیا. یہ کس قانون میں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ جا کے سارے عہدوں پہ بٹھا دیں؟ تو کیا میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے؟ تو اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، کسی کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو 31 سال سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کھرا اور مدعا میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کی طرف نکلتا ہے. بینیفیشری سسٹم کا اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. آپ اجازت دے دیں کہ وہ جواب دیں. جوید لطیف صاحب، یہ آپ